جو لوگ رمضان کی قدر و منزلت سے واقف تھے وہ رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ رمضان اس طرح گزارتے تھے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ 61 قرآن پاک کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن کرنا کتنا مشکل ہے۔ 61 قرآن پاک، ایک قرآن رات میں، ایک دن میں، اور ایک نماز تراویح میں۔ گویا کہ رمضان کے مہینے میں آرام کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے۔ رمضان کے اندر قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی، بس ہر وقت قرآن کے ساتھ۔ کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کو رمضان کے ساتھ اور رمضان کو قرآن کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ جس رمضان میں حضور نے جس رمضان کے بعد حضور نے دنیا سے جانا تھا، رحلت فرمانی تھی، پردہ فرمانا تھا، جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس میں 2 مرتبہ دور فرمایا۔ دور کسے کہتے ہیں کہ ایک قرآن پاک پڑھتا ہے اور دوسرا سنتا ہے۔ وہ پڑھتا ہے اور یہ سنتا ہے۔ ایک پڑھے دوسرا سنے، یہ دور ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، حضرت جبرائیل سنتے تھے۔ حضرت جبرائیل پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ تو قرآن کو اس مہینے کے ساتھ خاص نسبت ہے، خاص مناسبت ہے۔ اس لیے جو مزہ، جو لذت، جو اجر و ثواب رمضان میں قرآن پاک پڑھنے کی ہے وہ باقی دنوں میں نہیں ہے۔ اور ہر آدمی کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تجربے کی بات ہے کہ وہ لوگ جو سارا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، رمضان میں وہ بھی تلاوت کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں وہ بھی قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اور کم سے کم ایک مسلمان کے ذمے اتنا تو ہے قرآن کا حق کہ سال میں ایک مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرے، کم سے کم ایک مرتبہ۔ اور وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں آسانی کے ساتھ انسان اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتا ہے، قرآن کا یہ حق ادا کر سکتا ہے۔